الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج پھر ایک ایسی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی۔ اس لیے اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ تو آئیے دوستو، اس شاندار ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، اور خاص کر کے ایسے لوگ اس ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھیں جو لوگ اپنی بیویوں کو وقت نہیں دیتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگے تو آپ اسے اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا امیر المؤمنین، میرا شوہر دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اور میں اس کی شکایت بھی کرنا ناپسند کرتی ہوں۔ یعنی کہ میرا شوہر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے عورت، یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارا شوہر بڑا نیک اور پرہیزگار ہے، تمہارا شوہر تو بہت اچھا ہے۔ یہ سن کر اس عورت نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میرا شوہر دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور میں اس کی شکایت بھی کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس طرح سے اس عورت نے 3 بار اس بات کو دہرایا، اور تینوں ہی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جواب دیا۔ پیارے دوستو، وہیں پر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے اس عورت سے یہ بات سنی تو کہنے لگے، اے امیر المؤمنین، یہ عورت اپنے شوہر کی شکایت آپ سے کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا شوہر ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، وہ اس کو وقت نہیں دیتا ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کعب، جیسے تم نے اس بات کو سمجھا ہے ویسے ہی تم اب اس بات کا فیصلہ بھی کر دو۔ اس کے بعد دوستو، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کے شوہر کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا شوہر جب حاضر ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے شخص، تمہاری بیوی تمہاری شکایت کر رہی تھی۔ تو یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا کہ کس چیز کی شکایت کر رہی تھی، کھانے کے بارے میں یا پھر پینے کے بارے میں؟ تو یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یہ عورت کھانے پینے کی شکایت نہیں کر رہی، بات کچھ اور ہے۔ اس کے بعد دوستو، اس کی بیوی نے کچھ اشعار پڑھنا شروع کیے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے قاضی، ان کی دانش بڑی پختہ ہے، میرے دوست کو اس کی مسجد نے میرے بستر سے غافل کر دیا ہے، اس کی عبادت نے میرے پہلو میں سونے کی دلچسپی کو ختم کر دیا۔ اے کعب، اب تم ہی فیصلہ کر دو، یہ نہ دن کو سوتا ہے نہ رات کو سوتا ہے، عورتوں کے معاملات میں میں اس کی تعریف نہیں کر رہی ہوں۔ پیارے دوستو، یہ سن کر اس عورت کے شوہر نے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے، اس کا بستر اور اس میں مجھے کوئی دلچسپی بالکل نہیں رہی۔ میں ایسا شخص ہوں جو کہ سورہ بقرہ، آل عمران، آل نساء، المائدہ، الانعام اور الاعراف میں نازل ہوا ہے، اس نے مجھے ہر چیز سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ بیوی میں بھی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ اللہ کی کتاب میں بہت بڑا خوف سنایا گیا ہے۔ تو دوستو، یہ سن کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے، اور ہر عقل مند کے لیے 4 دن میں اس کا حصہ ہے، اس لیے ہر 4 دن میں اسے تم اپنا حق ادا کرو اور علتیں بیان کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے تیرے لیے 2 2، 3 3 اور 4 4 حلال کیے ہیں، تو تمہارے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، جو تم ان میں جتنی چاہو اللہ کی عبادت کرو، مگر یاد رکھنا، چوتھے دن یا پھر چوتھی رات میں اپنی بیوی کا حق ادا کر دو۔ اس کے بعد اس عورت کا وہ شوہر عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، اب سے یہ غلطی نہیں کروں گا، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔
پیارے دوستو اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میں تیری کس بات کی تعریف کروں، تمہارے علم پر فخر کروں یا اس معاملے پر ان کو سمجھانے پر تمہارے فیصلے کی تعریف کروں۔ اے کعب میرے بھائی جاؤ، میں نے آج سے تمہیں بصرہ کا قاضی بنا دیا۔ پیارے دوستو اسی طرح سے اب آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے کتنے دنوں تک دور رہ سکتی ہے، یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے اور اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک عورت نے آپ سے فریاد کی کہ اس کا شوہر کافی عرصے سے جہاد پر گیا ہوا ہے اور وہ اس کی جدائی میں بے چین ہے۔ اس عورت نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک التجا کی کہ وہ اس کے شوہر کو واپس بھیج دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کی فریاد کو سنا اور خاموشی سے اٹھ کر آپ اپنے گھر کو چلے گئے۔ پھر گھر جا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، اے میری پیاری بیٹی، آپ بغیر کسی شرم و لحاظ سے آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ایک شادی شدہ عورت بغیر اپنے شوہر کے کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے، یعنی کہ کتنے دنوں تک وہ اپنے شوہر کی جدائی کو برداشت کر سکتی ہے۔ تو یہ سن کر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شرم سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور نیچی نگاہوں سے اپنے ہاتھ کی 4 انگلیاں اٹھا کر آپ کو اشارہ کیا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ایک عورت بغیر اپنے شوہر کے 4 مہینوں تک صبر کر سکتی ہے اور اس کے بعد اس کے برداشت کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی جدائی سہنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی بیٹی سے یہ جواب سننے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر جو جہاد پر گئے ہوئے تھے ان کے لیے یہ فرمان جاری کر دیا کہ شادی شدہ فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے واپس اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دی جائے اور ان کی جگہ پر نئے فوجیوں کو بھرتی کر لیا جائے۔ پیارے دوستو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہی قانون چلتا رہا۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد جہاد پر جاتا تو اس کو 4 مہینے سے پہلے واپس بلوا لیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ اپنے دور خلافت میں ایک دن رات کو پہرے داری کر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک گھر سے ایک عورت کی آواز آ رہی ہے۔ عورت کچھ اس طرح سے شعر پڑھ رہی تھی جس کے سننے کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پر جانے کو مجبور ہو گئے۔ آپ نے اس کے گھر پر جا کر دیکھا تو وہ عورت کچھ پڑھ رہی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا شوہر گھر سے کہیں دور چلا گیا تھا اور کافی دن گزرنے کے بعد ہی وہ واپس لوٹ کر نہیں آ رہا تھا اور وہ عورت اس کی جدائی میں وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ پیارے دوستو حضرت عمر فاروق نے جب اس عورت کا رونا دیکھا اور اس کے شعر کو سنا تو آپ اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک بنا شوہر کے رہ سکتی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا کہ ایک عورت بغیر شوہر کے 3 سے 4 مہینے تک دور رہ سکتی ہے، اس کے بعد اس کے صبر کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ فرمان جاری کر دیا اور فوجیوں کو 4 مہینے سے پہلے گھر آنے کی چھٹی دی جائے تاکہ وہ فوجی گھر آ کر اپنی بیوی کا حق ادا کر سکے۔ پیارے دوستو اس کا حوالہ ہے تاریخ الخلیفہ پیج نمبر 146۔ تو دوستو اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک شادی شدہ عورت کتنے دنوں تک اپنے شوہر کے بغیر رہ سکتی ہے۔ خاص کر کے یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو زیادہ تر کام کے سلسلے میں اپنے گھروں سے دور کسی ملک میں رہتے ہیں، یعنی کہ دوسرے ملکوں میں پیسے کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو جن کی بیویاں ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ان کے بستر کو چھوڑ کر کہیں اور مصروف رہے۔ پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔